أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یہاں سے سورۃ النساء شروع ہے، اور اس سے پہلے ہم سب نے سورہ فاتحہ کی بھی تفسیر اور سورہ بقرہ کی بھی تفسیر اور سورہ آل عمران، ان تینوں سورتوں کی تفسیر سماعت کیے ہیں، سن لیے ہیں. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں کل، اور سورہ بقرہ میں 286 آیت، اور سورہ آل عمران میں 200 آیتیں ہیں. اب یہاں سے سورہ نساء شروع ہے، اور اس اس میں 176 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ بھی مدنی سورہ ہے. مدنی سورہ اس سورہ کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. وہ سورہ مدنی سورت اور مدنی آیات کہلاتی. اس سورہ کے شروع میں جو آیت کریمہ ہے، ایک آیت یہ نکاح کے وقت ہی یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو جو تمہارے رب ہے. اللہ سے ڈرو. ایک جان سے پیدا کیا ہے. ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اسی جان سے حضرت حوا علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے. اور پھر ان دونوں سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دی، اور ہم سب بھی انہی کی اولاد ہیں، نسل ہیں سے. روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کے اولادیں 40 بیان کیا جاتا ہے. 20 مرتبہ کے حمل میں 40 بچے پیدا ہوئے. ہر بار 2 بچے پیدا ہوتے تھے جڑوا، تو 20 مرتبہ میں 40 بچے پیدا ہوئے. دیکھیے ترجمہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے. وخلق منها زوجها، اور اس سے یعنی اسی جان سے، نفس سے، زوجہا اس کا جوڑا پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً،
اور ان دونوں سے یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ سے جس کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو۔ او والارحام، اور رحم سے بچو، رحم سے بھی ڈرنا ہے۔ رحم سے یعنی قطع تعلق کرنے سے، رشتہ داریاں توڑنے سے بچنے کا حکم ہے۔ اور جس کا واسطہ دے کر یعنی اللہ کے واسطہ دے کر کے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو تو یہ کیا ہے، اس سے بھی ڈرنے کہا گیا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، دیکھ رہے ہیں، نگہبان ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے اصل میں عرب کے لوگ یتیموں کے مال کو کھانا ایک عام سسٹم اور رواج ہو گیا تھا عرب میں، اور لوگ کھاتے تھے۔ باپ مر گیا، اب اس کے بچے کے ہاتھ میں جو یتیم بچوں کے ملکیت میں جو سامان ہے، جو ساز و سامان ہے، تو یتیموں کا مال ہم لوگ کھاتا تھا اور اس کو اچھا سمجھتا تھا، یہاں تک کہ غیلان ثقفی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ایک بھتیجا تھا جس کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ جب وہ بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو اپنے چچا سے سوال کیا کہ میرا مال دے دو، تو اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرا مال میرا چچا نہیں دے رہا ہے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، تو پھر اس کے چچا نے اپنا یتیم بھتیجا کو مال دے دیا، پھر اس کے بھتیجا نے وہ مال اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیا۔ نبی نے دعا کی اور پھر کہا کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ ترجمہ دیکھیے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کا مال ان کو دے دو، اور پاک مال کو ناپاک مال میں نہ ملاؤ، اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کے کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت سخت اور بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کا مال کھانا، جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ غلط ہے، نہیں کھا سکتے ہیں، اور یتیموں کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور پھر ہوتا یہ تھا کہ یتیم بچیاں اگر ہیں اور وہ چچا زاد بھائی کی ملکیت میں ہے، یا خالہ زاد بھائی یا پھوپھی زاد بھائی کے ملکیت میں اگر وہ یتیم بچیاں ہیں، تو پھر لوگ اس سے نکاح کر لیتے تھے تاکہ مال حاصل ہو،
اس یتیم بچہ کا مال لے لیں اور پھر کم مہر سے شادی کر لیتا تھا، مہر بھی پورا نہیں دیتا تھا، اور جو غریب یتیم ہوتا تھا جس کے پاس مال نہیں رہتا تھا اس سے شادی نہیں کرتا تھا۔ اب وہی چیز یہاں کہا گیا ہے کہ اگر وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو یا خوف ہو، اور اگر تم کو اس بات سے خوف ہو کہ یہ کہ یتیموں کے بارے میں برابری نہ کر سکو گے، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو جو تمہیں پسند ہو، اس کے علاوہ جو تمہیں پسند ہو عورت، 2 3 3 4 4 نکاح کرو۔ یعنی اگر اس سے برابری نہیں کر سکتے ہو، اس کو یتیم کے بارے میں نکاح کرنے کے بعد اس کا دین مہر پورا نہیں دے سکتے ہو، یا مال کے لالچ میں اس سے کرتے ہو تو برابری نہیں کر سکتے ہو، یا یہ کہ رشتہ داری ہونے کی وجہ سے بھی برابری نہیں کر سکتے ہو، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح کر لو، 2 سے 3 سے 4 سے۔ شریعت مطہرہ میں 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ اور رہا مسئلہ نبی ہجرت کے بعد بیویوں کی تعداد زیادہ ہوئی، اور وہ دین اسلام کے پھیلانے کے لیے مقصد تھا تاکہ دین اسلام پھیل جائے، عورتوں میں مسئلہ مسائل واضح ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے۔ امت کے لیے 4 اجازت ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے یہ آیت جب نازل ہوئی 4 والی، 4 عورتوں سے نکاح، تو حارث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کیے، اور ان کے پاس 8 بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سب مسلمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں اور میری بیویاں سب مسلمان ہو گئی ہیں، لیکن میرے پاس 8 بیویاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کو رکھ لو اور 4 کو چھوڑ دو۔ تو اس وقت حارث بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پسند کیا، اس کو رکھ لیا، ان بیویوں کو جن کی اولاد تھی، اور جو بانجھ تھی جن کی اولاد نہیں ہوئی تھی ان کو میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آئے جن کے نکاح میں 2 بہنیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے تم رکھ لو اور ایک کو چھوڑ دو۔ تو پھر اس نے ایک کو رکھا، ایک کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیے شریعت مطہرہ نے 4 کی اجازت دی ہے، لیکن کب؟ جب طاقت ہو رکھنے کی، کیونکہ صرف نکاح کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ازدواجی زندگی، رہن سہن، پھر اس کا خرچہ، جیسا کہ 5 چیزوں کا ہونا بالکل ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ نان، نفقہ، سکنا، کسوہ اور دین مہر، یہ 5 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ نان کہا جاتا ہے روٹی کو، نان، نفقہ خرچہ کو، کسوہ کپڑا، سکنا گھر، اور دین مہر، یہ 5 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہیں نکاح کرنے کی طاقت ہو تو شادی کر لو، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے، روزے رکھو، اس لیے کہ روزہ سے شہوت ٹوٹتی ہے۔ تو معلوم ہوا کیا 4 عورتیں کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ 4 کو بسانا اور 4 کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا، یہ کمال کی بات ہے۔ وہی چیز یہاں بیان کیا گیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ یتیموں کے بارے میں برابری نہ کر سکو گے، تو اس کے علاوہ، اس کے سوا جو تم کو پسند ہو
عورتیں 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ برابری نہ کر سکو گے، اگر تمہیں خوف ہو یہ کہ برابری نہ کر سکو گے، فواحدتاً تو ایک ہی کافی ہے، تو پھر ایک ہی بیوی سے جو ہے کیا زندگی گزارو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا جس کا تم مالک ہو، یعنی جو لونڈیاں یا لونڈی جس کا تم مالک ہو اسی پر اتفاق کرو۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ ذالک، اس سے، ادنا معنی قریب ہے، یہ کہ تم پڑ جاؤ گناہ میں، یعنی اس سے یہ کہ تم اس سے بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اس طرح کرو گے تو انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکو گے ایک ہی میں، یا جو باندھی ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دے دو۔ دین مہر یہ شوہر کے ذمہ ہے بیوی کے حق میں، شوہر کے ذمہ ہے بیوی کے حق میں، اور یہ دینا بہت ضروری ہے۔ آج لوگ دین مہر کو ایک کھلونا سمجھ رکھا ہے، جتنا چاہے باندھ سکتا ہے اور باندھ دیتا ہے۔ کہیں دیکھیے تو انجمن کی طرف سے یہ سسٹم ہے کہ 50,000، انجمن کی طرف سے یہ سسٹم ہے کہ 1,00,000۔ کیا چیز ہے؟ دین مہر۔ حالانکہ شریعت میں یہ ہے کہ جتنا کم سے کم دین مہر ہو اور جتنا اچھا اتنا اچھا ہے، جتنا کم ہو۔ ظاہر سی بات ہے دینا ہے، دین کے معنی ہوتا ہے قرض، دین کے معنی قرض، دین مہر قرض، یہ ادا کرنا لازم ہے شوہر پر۔ اگر زندگی میں نہیں دے پایا اور پھر شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوی جب اور شوہر مر جائے اور پھر میت کو سامنے رکھ کر کے عورتوں سے مہر معاف کروایا جاتا ہے، یہ شریعت کے نظر میں غلط ہے، یہ غلط ہے، اس طریقے سے معاف نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ شادی کرنے کے بعد دین مہر نہیں دے پاتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ تم دین مہر معاف کر دو، تم کو اچھے سے زندگی گزارنے کے لیے یہ کیا رکھیں گے اور اچھے سے رکھیں گے۔ تو یہ بھی زور زبردستی کے ساتھ دین مہر معاف کروانے سے معاف نہیں ہوتا ہے۔ خوشی سے معاف کر دے تو پھر یہ کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو اسی طریقے سے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ عرب کے لوگ یہ کرتے تھے کہ نکاح بیٹی کو کر دیتے تھے، پھر دین مہر جو ملتا تھا وہ باپ رکھ لیتا تھا، اور وہی طریقہ آج بھی بہت جگہ ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ دین مہر شوہر نے دے دیا بیٹی کے باپ کو، اور باپ نے اس دین مہر کو شادی میں خرچہ کر کے ختم کر دیا۔ حالانکہ وہ جو کیا ہے ملک بزا کے جو کیا ہے عوض ہے، اور وہ صرف اور صرف بیوی کا حق ہے وہ، اور بیوی کو جو کیا ہے وہ اس کا مستحق ہے، ادا کر دینا چاہیے۔ کم سے کم دین مہر حنفیہ کے نزدیک 10 درہم ہے، جو موجودہ دور آج کے دور میں اگر بھاؤ لگایا جائے ہندوستان کے اعتبار سے تو الگ الگ شہروں میں قیمت کمی بیشی کے ساتھ ہے۔ خصوصاً رانچی ضلع کے اندر جو راجدھانی ہے جھارکھنڈ کی، یہاں ابھی اگر 10 درہم کی جو قیمت ہے اس کو لگایا جائے تو 2,000 2200 2300 ایسے کچھ بیٹھتا ہے، 2,000 سے زیادہ ہی ہے، اوپر ہے 10 درہم کی قیمت۔ کوئی آدمی اگر 1,000 میں نکاح دین مہر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نکاح پڑھا دو، نکاح تو ہو جائے گا لیکن دین مہر 1,000 واجب نہیں ہوگا، بلکہ جو شریعت کے نظر میں وہ واجب ہو جائے گا۔ اسی کو کہا گیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دو خوشی سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ أَيْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پس اگر وہ یعنی بیویاں خوش دلی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو کھاؤ اس کو ہنیئا مریہ،
ذوق شوق سے یعنی رچتے پچتے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور بے عقلوں کو ان کے مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نصب معیشت بنایا ہے، جو تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نصب معیشت بنایا ہے، نہ دو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اور بیوقوفوں کو، بے عقلوں کو ان کا مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو نصب معیشت بنایا ہے، نہ دو. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا اور اسی سے کھلاؤ، اسی سے کیا ہے، اس میں کھلاؤ. وَاكْسُوهُمْ اور پہناؤ. وَقُولُوا لَهُمْ اور ان سے کہو نرم بات، معقول بات. یہ آیت بھی اس میں یہ مسئلہ ہے کہ باپ کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو کم سمجھ بچہ ہے، کم عقل ہے یا نابالغ بچہ ہے، ابھی مال کی طاقت نہیں رکھتا ہے سمجھنے کی، یا اس میں بال اپنی اولاد اور بیوی دونوں مراد ہیں، بال بچے اور بیوی، کہ ان کو سب مال جو کیا ہے نہ دے دے اور مالک نہ بنا دے کہ وہ مالوں کو ضائع کر دے اور پھر برباد کر دے، بلکہ اپنی ملکیت میں رکھے. جو گھر کا مالک ہے، ولی ہیں، وہ اپنی ملکیت میں رکھے اور ان کو کھلاتے رہے اس مال میں سے، اور اس کو کپڑا بھی پہنا اور اچھی بات کہتے رہے. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو یتیم بچہ ہے ان کا مال دولت کا جو مالک ہو جائے تو پھر وہ جو ہے کیا ان کو بالغ ہونے سے پہلے نہ دے، بالغ ہونے کے بعد اس کو دے، اور اس کو بالغ ہونے سے پہلے اسی مال سے کھلائے پلائے اور اس کو اچھی بات اس سے کرے اور اس کو رکھے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ اور یتیموں کو کام کاج میں مصروف رکھے بالغ ہونے تک. حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، یا جب بالغ ہونے تک. جب بالغ ہو جائے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ و جب تم ان میں سے عقل کی پختگی پاؤ تو ان کے مال ان کو دے دو. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ان کو ان کی طرف ان کا مال دے دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا اور نہ اس کا مال زیادتی کر کے کھاؤ جلدی یہ کہ بڑا ہو جائے. ہوتا یہ تھا کہ یتیم بچہ کا مال کا مالک ہو جاتا تھا لوگ، تو اس مال کو جلدی کھا کر کے جلد سے جلد ختم کر دیتا تھا تاکہ یہ بڑا ہو جانے کے بعد پھر یہ اپنا حق نہ مانگے، اس لیے اس کو ختم کر دیتا تھا جلدی کھا کر کے. اس سے منع کیا گیا. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا اور نہ اس کو اسراف کے ساتھ ضرورت سے زائد کھا کر کے نہ کھاؤ، اور نہ اس کو ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، اور نہ وہ بیدارن اور جلدی یہ کہ وہ بڑا ہو جائے، یعنی بڑا ہونے سے پہلے جلدی کھا کر کے ختم کرنے سے منع کیا ہے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ جو کوئی امیر ہو، مالدار ہو تو اسے بچنا چاہیے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اور جو کوئی محتاج ہو تو اسے دستور کے موافق کھا لینا چاہیے، کھا لے تو کوئی گناہ نہیں، دستور کے موافق. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ پر جب تم ان کو ان کا مال دے دو تو گواہ بنا لو ان پر. جب یتیموں کو ان کا مال دینے لگو تو ان کے اوپر گواہ بنا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
جہاں سے حصوں کے بارے میں، میراث کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور میراث میں یہ کہا گیا ہے اس میں کہ جیسے کہ ماں باپ کے جائیداد، مال دولت، اسی طرح رشتہ داروں کے مال دولت جب مر جائے تو مردوں کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا ہی مال دولت یا رشتہ داروں کا مال دولت وہ جب مر جائے تو عورتوں کو بھی اس سے حصہ ملے گا، یعنی عورتوں کو بھی حصہ دیا جائے گا اور مردوں کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ اور یہ کم ہو یا زیادہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تھوڑا سا مال ہے تو اس کو کیا دیں گے، نہیں، کم ہے اس کو بھی جو کیا بانٹنا ہے، بانٹنے کے بعد اگر وہ معاف کر دے تو الگ بات ہے۔ یہ حصہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ حصہ مقرر ہے، حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ آگے پھر فرمایا ہے کہ اگر میراث تقسیم کرنے کے وقت غیر رشتہ دار آ جائے، یتیم، مسکین، غریب غربا اگر آ جائے تو ان کو بھی تھوڑا بہت دے دینا چاہیے اور ان سے اچھی بات کہنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آیت وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یہ آیت اگلی جو آیتیں آ رہی ہے اگلے صفحے میں، اگلے صفحہ میں جو آیت ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت سے یہ آیت منسوخ ہے، وہ آیت ناسخ ہے۔ اصحاب فرائض 12 ہیں، ان میں طے ہو چکا ہے، مکمل ہو گیا ہے کہ کن کے لیے کتنا حصہ ہے، وہ آگے صفحہ میں جو کیا ہے بات آ رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یا تو منسوخ ہے یہ آیت، یا اگر مان لیا جائے حکم ہے باقی بھی تو یہ امر استحباب کے لیے، امر وجوب یہاں مراد نہیں ہے۔ اگر آ جائے تو اس کو بھی تھوڑا بہت دے دے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دینا چاہیے۔ ہوتا ہے دیتا نہیں ہے، دینا چاہیے، کیونکہ ڈر ہے اس بات کے کہ ہم ننھے بچے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا۔ تو اگر اس طریقے سے سسٹم رہے، قانون رہے اور اس قانون پر چلے انسان تو کوئی غریب نہیں رہے گا، ہر ایک غریب کو جو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ملتا رہے گا۔ اب دیکھیے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، ترکہ میں چھوڑ جائیں، مردوں کے لیے حصہ ہے، اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، کم ہو یا زیادہ، اس میں سے کم ہو یا زیادہ عورتوں کا بھی حصہ ہے، یعنی مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا، جو ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ جائیں، دنیا سے چلے جائیں، چھوڑ کر مر جائیں۔ نصیبم مفروضہ، یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب حاضر ہو اور جب میراث تقسیم کے وقت غیر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین حاضر ہو جائے تو ان کو دے دو اس میں سے، اور کہو ان سے دستور کے موافق معقول بات۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا، اور چاہیے کہ اور ایسے لوگوں کو جو اپنے پیچھے ننھے بچے چھوڑ جائیں، ڈرنا چاہیے۔ خافوا علیہم، ان پر فکر ہوتی ہے کہ ان پر فکر ہو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، چاہیے کہ ڈرے اللہ سے اور کہے سیدھی بات، اچھی بات کہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بے شک جو لوگ یتیموں کے مال کو ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھاتے ہیں۔
اور ان قریب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان قریب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ یعنی یتیموں کا مال کھانا اتنے سختی کے ساتھ یہ کیا ہے منع بھی ہے، اور اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو کھا جاتا ہے، ہڑپ لیتا ہے اور اس کو چھین لیتا ہے، یتیموں تک جاننے بھی نہیں دیتا ہے، نہ جاننے دیتا ہے نہ بتاتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ وہ ناجائز طریقے پر تو کھا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ کھا رہے ہیں تو آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں، اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، پھر اس کو اسی آگ کے سبب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تفسیر سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مدد و نصرت عطا فرمائے، قرآن و حدیث، قرآن کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احادیث مبارکہ کو اللہ تعالی مزید یہ کیا ہے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔